ناگواری میں صبر کرنا. یوسف علیہ السلام ان کا قصہ سارا صبر کا ہے. بھائیوں کے دل میں جو مخالفانہ جذبات تھے یہاں تک کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے قافلے والوں نے نکالا تو یہ کہا بھاگا ہوا غلام ہے. یہ اپنے آپ کو غلام بھی نہیں مانتا. چند ٹکوں میں ان کو بیچ دیا. وہ مصر لے گئے. مصر کے بازار میں جا کر بکے. صبر کر رہے ہیں. نبی کی اولاد ہے, نبی کے لاڈلے ہیں. بھائیوں کے ظلم پر صبر کر رہے ہیں. وہاں بکے. اب جس گھر میں پہنچے اس گھر کی عورت کی طرف سے مسئلہ پیش آ گیا. وہاں پر اس پہ صبر کیا. جیل میں جانا پڑ گیا. جیل میں صبر کیا. جیل میں صبر کیا. یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. جیل کے قیدیوں کو بھی دعوت دے رہے. اب ایک دو آدمی آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے قصہ, میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. دو آدمی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قبل اس سے پہلے کہ تمہیں دوپہر کا کھانا ملے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں. یہ بتاؤ ایک اللہ کی عبادت کرنا اچھا ہے یا بہت سارے معبودوں کو پوجنا اچھا ہے؟ ایک کے آگے سر جھکانا اچھا ہے یا بہت ساروں کے آگے سر جھکانا اچھا ہے؟ جو ایک کے آگے سر نہیں جھکاتا اس کو پھر بہت ساروں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے. لوگوں سے پوچھ لیں. ان کو دعوت دی. ان کو خواب کی تعبیر بتا دی. وہ حرف بحرف صحیح نکلی. بعد میں جو ایک ان میں سے بادشاہ کا خادم بن گیا, ساقی بن گیا. ایک کو پھانسی دے دی گئی. خواب تعبیر جو بتائی تھی وہ پوری ہو گئی. اب جس کو بتایا تھا کہ تم بادشاہ کے خادم بنو گے, ساقی بنو گے, اس نے جناب بادشاہ نے خواب دیکھا. اب خواب کی تعبیر اپنے یہ بادشاہوں کے دربار جو ہوتے ہیں نا, ان میں ماہر فنون ہوتے ہیں. کوئی طب کے ماہر, کوئی جنگ کے ماہر, کوئی قبیلوں کے ماہر, قبیلوں کے سردار, یہ بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کوئی تعبیر نہ دے سکا. کسی نے کہا جی وہ رات کو جو بخارات چڑھتے ہیں ان کا کوئی اثر ہے, اس خواب کی کوئی معنی نہیں ہے. بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا. اس آدمی نے جس نے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا تجربہ کیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں تعبیر لے کر آتا ہوں. اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. یوسف علیہ السلام نے بالکل نپی تلی تعبیر دے دی. اچھا آپ نے سنا ہوا ہوگا, میں تو اشارے عرض کر رہا ہوں. نپی تلی تعبیر دے دی. 7 سال خوب اچھی کھیتیاں ہوں گی, اچھی فصل ہوگی, خوب بھری ہوئی فصل ہوگی. پھر 7 سال قحط کے آئے. وہ ساری تعبیر بتا دی. یوسف علیہ السلام کے پاس سے وہ تعبیر لے کے آیا, بادشاہ کو سنائی. بادشاہ کے دل کو لگ گئی کہ میں تو ان کی زبان سے خود سنوں گا. بلا کے لاؤ. قیدی ہیں جیل میں, جھوٹے الزام لگا کر قید میں ڈالا گیا. تو اب آگے نکل کے نبوت کا کام کرنا تھا. کوئی داغ کوئی دھبا نہ رہ جائے. اس وقت یہ کہا کہ یہ پوچھو کہ وہ جو زلیخا کی مہمان عورتیں تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. مجموعہ حسن تو یوسف علیہ السلام کو متاثر نہیں کر سکا. وہ جو مصر کی حسین نازنین عورتیں تھیں وہ تو متاثر نہیں کر سکی. وہ خود متاثر ہو گئی. یہاں تک کہ پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ بھی کاٹ لی. اب سوال کے اندر ہی جواب موجود تھا. لیکن زلیخا نے کہا کہ ہرگز وہ بالکل پاک صاف ہیں. جو تہمت لگائی تھی وہ خود اسی نے واپس لی. بالکل پاک صاف ہے. اب آگے دیکھیے, صبر یہاں ختم نہیں ہو گیا. وہ ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. جناب بادشاہ تو اپنا ہے لیکن نظام جو ہے سارا ملک کا نظام, جس کو آج کل کیا کہتے ہیں CEO, چیف ایگزیکٹو, وہ یوسف علیہ السلام ہے. سارا تصرف ان کے ہاتھ میں ہے.
جناب بھائی بھی آ گئے، قحط پڑا، بھائی بھی آ گئے لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے اپنے بھائیوں کو، بھائی کوئی نہیں پہچانا، کون سمجھے گا کہ اس وقت یہاں کا جو سب سے بڑا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جس کو چند درہم میں ہم نے بیچ دیا تھا، وہ ہے یہاں کا بڑا، کوئی نہیں سمجھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دل کھول کے ان کی مدد بھی کی، اور جو وہ لے کر آئے تھے خریدنے کے لیے وہ بھی خاموشی سے ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا۔ یہ کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بھائی اور ہے، کہ آئندہ اس کو بھی لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو پھر کوئی مدد نہیں کریں گے تمہاری۔ اب جناب وہ بھائی ماں باپ سے بھائی تھا، وہ یہ بھائی جو تھے یہ دوسری ماں سے تھے۔ چنانچہ اب وہ بھائی کو بھی بلا لیا، بھائی کو اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، لیکن اور بھائیوں کو نہیں بتایا۔ اب جناب آپ دیکھ لیں وہ سارا قصہ ہے، اس کے بھائیوں کے سامان میں بادشاہ کا پیمانہ رکھوا دیا۔ پوچھا وہ کیا ہے قافلے والوں، کیا تم چور ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا چوری کر لی، ہم کس بات کی چوری کریں گے؟ بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے، تمہارے پاس ہوگا، خیر دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے، اگر کسی کے پاس سے نکل آیا تو کیا ہوگا کہ آپ اسی کو رکھ لیجئے گا، اسی کو رکھ لیجئے گا۔ تو پہلے اوروں کا سامان دیکھا، بھائی کا بھی سامان دکھوایا، پھر جناب جس میں چھپایا تھا وہاں سے نکل آیا، بھائی کے سامان میں جہاں چھپایا تھا وہاں سے نکل آیا۔ کہا بس ٹھیک ہے اس کو روک لو۔ اب وہ جناب منت کرے، خوشامد کرے کہ جی اس کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں رکھ لیجئے، باپ سے ہم پہلے ہی نادم ہیں، پریشان، ہم نے بہت کیا ہے اور ہم پکا وعدہ کر کے آئے ہیں، پکا پیمان، میثاق، معاہدہ کر کے آئے کہ ان کو واپس لائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ بھائی کو معلوم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، سارے بھائی پریشان ہیں لیکن وہ بھائی اطمینان میں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ جس آدمی کا اللہ سے تعلق ہوگا، لوگ اگر اس کو پریشانی میں دیکھیں گے وہ پریشانی میں نہیں ہوگا، معلوم ہوگا کہ اللہ کرا رہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ پھر جناب آگے بھی چلیے، یوسف علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ ہاں بھائیوں نے یہ کہا کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اب یوسف علیہ السلام پہ بھی ایک چھینٹا لگا دیا کہ ہاں یہ تو ایسا ہے، اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے اتنی جرأت کر لی، وہ اس کو ہی پی گئے، ظاہر نہیں کیا۔ پھر جناب آگے جا کے والد کو بھی بلا لیا، سارا کنبہ آ گیا، اور وہ جو خواب دیکھا تھا پہلے وہ پورا ہو گیا۔ اور جناب اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جیل سے نکال کر ملک کا سارا نظام ہاتھ میں دے دینا، ملک مصر سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ملک کا نظام ہاتھ میں دے دینا، یہ کس بات پر ہوا کہ وہ تقوی والے تھے اور صبر والے تھے، تقوی والے تھے اور صبر والے تھے۔ تقوی پر اللہ پاک وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے آدمی کو گمان نہیں ہوتا، اور صبر پر تو اللہ خود ساتھ ہو جاتی، صبر پر خود ساتھ ہو جاتے۔ محترم بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن پاک میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ یقین بنانے کے لیے، اس امت سے قیامت تک دعوت کا کام لینا ہے تو دعوت کے کام میں